الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ہلو محترم و مکرم ہاں قابل صدر احترام جنرل سیکرٹری بلائنڈ اسکول ناردرن فیڈریشن فار بلائنڈ کشمیر مسٹر نصیر احمد خان سر چوکس میں بند کریں اساتذہ کرام پیارے بھائی اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب اس بات سے پرواقف ہے کہ آج 3 دسمبر یعنی ہر سال ڈسیبلٹی ڈے منایا جاتا ہے، لیکن اس دن کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم انہی دنوں یا اسی دن ہم کسی انگ سے محروم ہوئے انسان کو، چاہے وہ انسان ماں سے پیدا ہوئے یا کوئی انسان ماں سے پیدا ہونے کے بعد کسی انگ سے محروم ہوتا ہے، ہم اس انسان کو اسی دن یاد کریں گے. نہیں، یہ ہماری غلط سوچ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی وہ ہمارا بھائی ہو، چاہے وہ ہماری بہن ہو، چاہے وہ ہمارے باپ کی طرح ہو، چاہے وہ ماں کی طرح ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بعد یا اس سے پہلے دنوں بھی ان انسانوں، ان افراد کو یاد کریں جو ہماری ہی طرح کسی انگ سے محروم ہوں گے. آج بھی یہ دن یعنی 3 دسمبر کو منایا جا رہا ہے. اس کا مقصد وہ مدعا بس یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو، ان جیسے لوگوں یا ہمارے بڑے ہیں یا ہم سے چھوٹے لوگ ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہم ان کی قدر کریں. یہ صرف ذمہ داری ہمارے استادوں کی نہیں ہے، صرف ذمہ داری ہماری نہیں ہے. یہ ہم سے بیٹھ جو ہمارے یہاں پر ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارے جو محل والے ہیں، ہمارے جو کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہمارے جیسے انسانوں کی قدر کرے. دوستو، ہم سب اس بات سے تو واقف ہے کہ ہماری طرح ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب مسٹر نصیر احمد خان صاحب یہ ایک ادارہ چلا رہے ہیں. انہوں نے ایک مشن لیا ہے اپنے ہاتھوں میں. یہ وہ دن بہ دن بڑھاتے ہیں. جو ہمارے استاد صاحبان بیٹھے ہیں، ہمارے ٹیچرز بیٹھے ہیں، یہ اس اسکول کے ترقی میں لگے ہوئے ہیں. یہ بس انہی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ان کے بعد یہ ہماری جو یہاں پر ہم یہ اس سوسائٹی میں ہیں یا اس سوسائٹی کے بعد جو لوگ ہیں یا میرے گاؤں میں جو لوگ ہیں یا آپ کے گاؤں میں جو لوگ ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتے ہیں. وہ ہمارے سر کی طرف ایک دفعہ رکوع کر کے ایک دفعہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو کے یہ کہیں گے کہ آپ ایک ادارہ چلا رہے ہو، آپ ایک بہت بڑا آپ نے ایک کام لیا ہے اپنے ہاتھوں میں. آپ یہاں پر بلائنڈ کو، آپ ڈیفینڈم کو یہاں پر ایک ایجوکیشن سے فیضیاب کرتے ہیں. چلو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی 5 روپے 10 روپے دے کر ہم بھی یہ ادارہ، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ کمانا چاہتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ اس دنیا میں فضول نہیں ہیں، ہم جیسے لوگ اس دنیا میں بیکار نہیں ہیں. دیکھو، ہم نے کہیں سے خرید نہیں لایا ہے، چاہے وہ کسی آنکھوں کی روشنی سے محروم ہے، چاہے وہ بازو سے محروم ہے، چاہے وہ ٹانگوں سے محروم ہے، چاہے وہ کسی بھی انگ سے محروم ہے. اس نے
کہیں پر خرید نہیں لائے ہیں, دکان سے خرید نہیں لائے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, ہم اس پہ صبر کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دن ضرور اپنی رحمت سے, اور جو ہم یہ صبر اٹھا رہے ہیں, ہمارے اوپر جو یہ بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے, ہم یہ بوجھ اٹھا کر, ہم یہ بوجھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم روز محشر کے دن کھڑا ہوں گے تو اللہ سے ضرور کہیں گے کہ اے اللہ, آپ نے ہمیں آنکھوں کی روشنی نہیں دی. یہ ہمارے بھائی بہن کہیں گے آپ نے ہمیں زبان کی صلاحیت نہیں دی تھی, آپ نے ہمیں کانوں کی صلاحیت نہیں دی تھی, مگر تابحال ہم آپ کی شکر گزار ہیں, تابحال ہم آپ کی رحمت سے محروم نہیں ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ وہ ہمیں اس دن ہمیں قبر کے عذاب سے نجات دلائیں, جہنم کی آگ سے نجات دلائیں. دوستو, اس دنیا میں کسی کو نہیں رہنا ہے, اس دنیا میں ایک دن چلنا ہے, چاہے وہ نارمل انسان ہو, چاہے وہ کسی انگ سے محروم انسان ہو, ایک نہ ایک دن اس دنیا کو یہی چھوڑنا ہے. چاہے وہ کتنا بھی مالدار ہو, چاہے وہ کتنا ہی دنیا دار نہیں ہو, اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے. یہ مال دولت اولاد, یہ گاڑیاں بنگلے, یہ کسی کام کے نہیں ہے, یہ یہیں پر چھوڑنا ہے. جیسے میں وثوق سے کہنا چاہتا ہوں, جیسے ہمارے سر نصیر صاحب اس ادارے کو چلا رہے ہیں, میں سب لوگوں سے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں, آپ بھی آئیے, نصیر صاحب کے سامنے آئیے, اور اس کو بھی 5-10 روپے دے کر, یا آپ کو جو بھی ہو, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ میرے راستے میں